الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ ہی جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے رونے لگتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس حوالے سے تفصیل سے بتانے جا رہے ہیں کہ کتے کے ایسا کرنے سے کیا وجہ ہے، کتا ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو اذان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اذان کے معنی مفہوم کیا ہے۔ اذان کی آواز اس پوری کائنات میں 24 گھنٹے گونجتی ہے۔ یاد رہے، لغت میں اذان کے معنی پکار کر آگاہ کرنے کے ہیں، ان سے مراد خبردار کرنا بھی ہے۔ شرائع طلحہ میں فرض نمازوں سے قبل بلند آواز میں خصوصاً کلمات کے ساتھ عام لوگوں کو نماز کے وقت اطلاع یا دعوت دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اس مخصوص کلمات کی تعداد 15 ہے، لیکن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کے زائد الفاظ کو 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اقامت کی تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کو زائد الفاظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد لوگوں کو اطلاع دینا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اذان سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی تاکید فرض جیسی ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ کا اعلان، رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اقرار ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں دل نواز، حق و صداقت کی سر بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عظمت و بزرگی، ہمیشگی اور بقا کا مستقبل پیغام ہے۔ اذان عبادت الہی کے لیے ندا اور نماز کی ادائیگی کے لیے بلاوا ہے۔ مختصراً یہ کہ اذان بجائے خود ایک دعوت تبلیغ حق ہے۔ اسی طرح کی اذان میں 4 مرتبہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، عظمت، بزرگی، بڑائی اور بلندی صرف اللہ کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے آنے پر نبوت ختم ہو گئی، جن کا پیغام آخری پیغام الہی ہے، اور نماز کے لیے بلاوا سعادت اور فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اذان کی آواز ایسی آواز ہے جو دنیا بھر سے 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، جو مسلمانوں کی نماز کے لیے پکارتا ہے اور ہر وقت کانوں میں رس گھولتی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی آواز ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزیرے سے فجر کی اذان کا آغاز ہوتا ہے، اور بیت وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزیرے سے یہ سلسلہ مغربی جزیرے تک چلا جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد اس ملک کے دیہات اور قصبات میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ سلسلہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچ جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اذان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور شری لنکا میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ کلکتہ سے یہ سلسلہ ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے بھارت میں فضا اور توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق شری نگر اور سیال کوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے، اور عرصے میں پاکستان میں فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط میں بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر سعودی عرب، یمن، عرب امارات، کویت اور عراق تک اذانیں گونجتی رہتی ہیں، جس کے بعد شمالی مشرقی لیبیا اور تیونس میں اذانیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ یوں فجر کی اذان، جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزیرے سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے بحرائے اقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس طرح قرۂ ارض پر ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب سینکڑوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار ہر لمحہ کائنات میں بلند رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اذان دینے اور سننے کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں ہم آپ کو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتاتے ہیں کہ اذان کے وقت کتے رونے جیسی آوازیں کیوں نکالتے ہیں۔ تو یاد رہے، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ رات میں اکثر شیاطین اور شیطان وغیرہ اس کائنات میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کے اندھیرے کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں، اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں ملتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان اور روز ریح کی آواز کرتے بھاگتا ہے۔ ایک انسانی نظر سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا۔ بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردہ کے چیخوں کو پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہے، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے ان کو دیکھ کر یہ ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کے جواب کہ کتا اذان کے وقت آوازیں کیوں نکالتا رہتا ہے۔ آئیے آپ کو اذان کے کچھ فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی تمنا ہوگی کہ ساری زندگی اذان دینے کو اپنے ذمے لے لیں۔ اذان کی فضیلت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان بخش دیے جاتے ہیں۔ بروایت ابن ماجہ، ان روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ تو خود ہی سوچ لے کہ آج کل لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے اذان کی آواز کتنی دور تک چلی جاتی ہے، اور اس تمام علاقے کی تمام مخلوق آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، کتنے بڑے اعجاز کی بات ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرا اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرا اندازی ضرور کرے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں بھی اذان کے بے پناہ اجر کی ذکر ہے، جو اگرچہ بیان نہیں ہوا لیکن اس کے بارے میں فرمایا گیا، لوگوں کو اذان کا اجر معلوم ہو جائے تو وہ اپنا نام کوئی اندازے سے نکالنے میں گریز نہ کرے۔ یاد رہے کہ اذان شعرائے دین میں سے ہے۔ اذان سے محبت، اذان کا احترام ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی ایک فضیلت معیہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی ہے، قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی، بروایت مسلم شریف۔ پیارے دوستو، مؤذن کو یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے حاصل ہے کیونکہ اذان ایک دعوت عامہ ہے جو کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس طرح اذان کہنے کی فضیلت ہے، اسی طرح اذان کا جواب دینے کی بھی بہت سے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اذان کو خاموشی سے سننے اور جواب دینے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اذان کو سنیں اور اس کے ہر کلام کا جواب دیں، اور اذان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد کی طرف نماز ادا کرنے چلے جائیں۔ یہی مسلمانوں کا شعار ہے۔ اذان سننے پر کیا اجر ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔